بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثانی کا سبق نمبر 21 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت الثالث ان بین الحیات الدنیویت سے لے کر وروایات الدالۃ علی ان الاموات تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: حیات اخروی کے بارے میں قرآنی نظریہ، یعنی قرآن کی آیات اس عالم کے بعد والی حیات کو کس طرح سے بیان کر رہی ہیں، کون سے الفاظ سے بیان کر رہی ہیں۔ نمبر 2، حیات اخروی کی کچھ مثالیں قرآن کی روح سے بیان کی جائیں گی۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ الثالث، تیسرا امر، معاد کی تفصیل میں تشریح میں یہ ہے کہ ان بین الحیات الدنیویت والحیات الاخرویت حیات اخرى، کہ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی یعنی قیامت والی زندگی کے درمیان میں ایک فاصلہ ہے دوسری زندگی کا، دوسری حیات کا، وہ ہے وحی الحیات البرزخیۃ، وہ ہے حیات برزخی۔ طلاب کرام عزیز غور فرمائیے گا، یعنی اس سے گویا کہ 3 عالم بیان فرما رہے ہیں۔ یہ عالم دنیا جس میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے بعد والا عالم جسے عالم برزخ کہا گیا ہے، اس کے بعد تیسرا عالم جو آخر میں آئے گا جس میں جنت و جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، وہ عالم معاد قیامت ہے۔ عالم قیامت اور عالم دنیا کے درمیان میں جو فاصلہ عالم ہے وہ عالم برزخ ہے۔ برزخ کا مطلب بھی ویسے فاصلہ ہے۔ اب تینوں میں حیات ہے، اس عالم میں بھی حیات ہے، اس عالم میں بھی حیات ہے، آخر میں بھی حیات ہے۔ والآیات دالۃ علی تلک الحیات متعددۃ، اور وہ آیات جو دلالت کر رہی ہیں اس حیات برزخ کے بارے میں وہ ایک نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ ہے۔ قد مر شطر منہا، اور کچھ ان میں سے کچھ گزر گئی ہیں، وہ بقیت الاخری، اور باقی بھی کچھ بچتی ہیں، یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے منہا۔ حیات برزخی کو ثابت کرنے والی آیت میں سے ایک وہ قول تعالیٰ، خدا کا ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز گمان نہ کرو ان افراد کے بارے میں جو خدا کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، خدا کے ہاں رزق پا حیات ہیں، یرزقون رزق پا رہے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ، اور خوشحال ہیں اس چیز کے بارے میں، اس نعمت کے بارے میں جو خدا نے انہیں دی ہے، من فضل، اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشخبری دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ پیچھے رہ گئے، ملحق نہیں ہوئے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں خوشخبری یہ دے رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی بھی قسم کا خوف ہو، خطرہ ہو، غم ہو، پریشانی نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 سے 70۔ لأن البشارة بالذین لم يلحقوا بهم بعد القتل فی سبیل اللہ وشہادتہ، کیونکہ خوشخبری دینا ان افراد کو جو شہداء کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے ہیں خدا کی راہ میں قتل ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد، یہ خوشخبری لا تکون نہیں ہو سکتی، الا ہو سکتی فی الحیات البرزخیۃ، برزخی حیات میں ہے۔ تب تمنا کی جا رہی کہ انہیں وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ملحق ہونے چاہیے، آنا چاہیے، انہیں بھی کسی قسم کا خوف و خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری دلیل ومنہا قول تعالیٰ، اس میں سے حیات برزخی کو جو آیت ثابت کر رہی ہے ایک اور آیت، قیل ادخل الجنت، کہا انہیں جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، قال یا لیت قومی یعلمون، کہ وہ کہے گا کہ شاید کاش میری قوم جانتی، بما غفر لی ربی، کہ خدا نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باکرامت بندوں میں سے کرا دیا، با عزت بندوں میں سے کرا دیا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 25 سے 27 تک۔ اب فرمایا عزت تمنیو بعد القتل والدخول فی الجنت، جو یہ تمنا جو کر رہا ہے یہ قتل ہونے کے بعد اور جنت میں داخل ہونے کے بعد، بالنسبت الی قوم الذین قتلوہ، اس قوم کی بنسبت ہے جس قوم نے اس کو قتل کیا ہے، ولم یسمع ارشاد ہو، اس کی رہنمائی نہیں سنی انہوں نے، کان نہیں دھرے، وکان احیاء، اور وہ زندہ ہیں، لا یکن الا، نہیں ہے، لا یکن زندہ نہیں ہیں تو الا فی الحیات البرزخیۃ، حیات برزخی میں ہیں، تب تمنا کی جا رہی ہے
قال بعض العلماء میں بعض بزرگان نے کہا ہے بعد نقل جملت من آیات الدالت علی الحیات البرزخیت، کچھ ان آیات میں سے کچھ کو بیان کرنے کے بعد جو حیات برزخی کو ثابت کر رہی ہیں، دلالت کر رہی ہیں، کہا ہے انہوں نے کہا ہے ظاہر الآیات الکریمت، آیات کریمہ کا ظہور یہ ہے کہ ان الانسان المؤمن بعد الموت یدخل الجنت، انسان مومن مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتا ہے، کما فی قولی تعالی، جس طریقے سے یہ خدا کا ارشاد ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم، وہ لوگ جن کی روحیں قبض کر لیتے ہیں فرشتے، پاک و پاکیزہ فرشتے، وہ کہتے ہیں انہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما تعملون، اس چیز کے بدلے میں جو تم نے انجام دیا ہے، وقول تو، اور یہ بھی ارشاد ہے کہ اما ان کان من المقربین فراح الجنہ، اگر خدا کے قریبی لوگ ہیں تو ان کے لیے خوشحالی ہے، وہ جنت نعیم، نعمتوں والی جنت ہے، وقول تعالی، ایک قول ہے خدا کا اس کے تسلسل کے ساتھ، اس کی تائید کے ساتھ، ودخلی جنتی، یہ بھی تم داخل ہو جاؤ میری جنت میں، وقول تعالی قیل ادخل جنت قال یا لیت قومی یعلمون، اسے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جائے، وہ کہے گا کہ کاش میری قوم جانتی اس اجر کے بارے میں۔ اب فرمایا لأن ظاہر الامر بدخول الجنت، ادخل الجنت، قیل ادخل الجنت، یہ امر کا ظہور یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونا ہے بعد موتہم، مرنے کے بعد، لا یوم قیامت کے دن کے بعد نہیں، لہذا قیامت سے پہلے جو کہ عالم برزخ ہے اس کو تضمین کیا جا رہا ہے، بل قول تعالی، بلکہ خدا کا ارشاد ہے قیل ادخل جنت صریح، یہ جملہ قرآن مجید کا صراحت رکھتا ہے فی انہ فی البرزخ، کہ یہ شخص برزخ میں، لقول تعالی، تب یہ کہا جا رہا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، برزخ میں تب تمنا کر رہا ہے کہ میری قوم بھی میرے ساتھ اس مقام پر پہنچنی چاہیے، کما ان بعض الآیات الکریمۃ ظاہرۃ فی المطلب، جس طریقے سے بعض قرآن مجید کی آیات ہیں وہ ظہور رکھتی ہیں اس مطلب میں کہ حیات برزخی ہے، وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهَا لفظ الجنت، اگرچہ انہوں نے لفظ جنت ذکر نہیں کیا گیا، من اجل ان الرزق بکرۃ وعشیا، کہ صبح و شام رزق لیس من صفات الجنت الاصلیت، کہ صبح بھی رزق پہنچتا ہے، شام کو پہنچتا ہے، یہ اصلی جنت کی صفات میں سے نہیں ہے، چونکہ لأن النعم فیہا دائمیۃ، چونکہ اصلی جنت میں، اصلی یعنی حقیقی جو عالم قیامت کے بعد ہوگی، وہ اس کی نعمتیں صبح و شام سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ دائمی ہیں، ولا بکرۃ فیہا ولا عشیہ، ان میں صبح و شام نہیں ہے، لعدم الشمس سے، جو سج نہیں ہے، سورج نہیں ہے وقت اس وقت، کمایات انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ ان قریب آئے گا کہ ان فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الانفس، بس اس جنت میں وہ ہے کہ جو بھی وہ چاہیں گے جنتی لوگ، وَأَنَّ أُكُلُهَا دَائِمٌ، وہاں ان کا کھانا دائمی ہے، وَأَنَّ فَوَاكِهَ، وہاں کے پھل فروٹ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، تسلسل کے ساتھ ہیں، لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، ان کے ہم وہی چیزیں جو چاہیں گے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور اس سے بھی زیادہ ہے ہمارے پاس، وَيَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ، وَيَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ، اور جس قسم کا بھی کھائیں گے پیئیں گے انہیں میسر ہوگا، انتہا موضوع الحاجت، یہاں تک جو حیات برزخی کو ثابت کرنے کے لیے ضرورت تھی اس کا مقام اختتام کو پہنچا، یہ رسالۃ فی المعاد کتاب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2، جو کہ کتاب ہے علامہ شیخ مرزا علی احمدی کی۔ اقولو، شارح محترم فرماتے ہیں میں کہتا ہوں، وقد دل بعض الآیات، بعض قرآن مجید کی آیات بیان کر رہی ہیں کہ ان الکفار کآل فرعون ایضا لہم حیات برزخیۃ، کہ کفار کے لیے بھی، بعض کفار کے لیے بھی جیسا کہ آل فرعون ہے ان کے لیے بھی برزخی آیات ہے، نہ کہ مومنین کے لیے، نہ کہ جنتوں کے لیے، وَيُعَذَّبُونَ فِيهَا، اس ہر حیات برزخی میں انہیں عذاب، نتیجے میں فلا تختص الحیات البرزخیۃ بالمؤمنین، لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حیات برزخی مومنین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ مومنین کے ساتھ ہے، باقی غیر مومنین کے لیے حیات برزخی نہیں، بلکہ تمام کے ساتھ ہے، ھذا مضاف الی تواتر الاخبار وجود الحیات البرزخی، یہ آیات تھیں، آیات کے علاوہ متواتر احادیث بھی ہیں، روایات بھی ہیں حیات برزخی کے وجود کے بارے میں، کہ روایات دالت علی السؤال فی القبر، جس وہ روایت کے جو نمونے کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں کہ جو دلالت کر رہی ہیں کہ قبر میں سوال ہوگا انسان سے، منکر و نکیر آئیں گے، وَذِقْتَتِ الْقَبْرِ، روایت جو قبر کی تنگی کے بارے میں بیان فرما رہی ہیں، وروایات دالت علی ان القبر
اما روضۃ من ریاض الجنت یا حفرۃ من حفر النیران ہے، اور روایت وہ درج کرتے ہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا. اور روایات دالت علی ان الاموات بعد قبض روح طلاقون، یہ بھی روایت دلالت کرتی ہیں کہ روحیں مرنے کے بعد یعنی بدن سے جدا ہونے کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں، وتعارفون، ایک دوسرے سے پہچانتی ہے، سالون، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں. کما ان ابی عبداللہ علیہ السلام، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام سے قال مولانا فرمایا اذا مات المیت، جب کوئی انسان مر جاتا ہے، میت مر جاتی ہے، تو اجتمعوا عنده، تم اس کے پاس جمع اکٹھے ہو جاؤ، فاسألوہ، تم مانگو، امن مضا، یعنی اس کی مغفرت کی دعا مانگو، اس کے گزشتہ گناہوں کو، اما باقیہ، اور ان کے بارے میں جو باقی رہے، فإن کان مات ولم يرد علیہم، اگر وہ مر گیا تو نہیں لوٹے گا. قالوا قد ہدا، کہیں گے قد ہوا کہ وہ سکوت کر گیا، ختم ہو گیا. یقول بعض کہیں گے دعوہ، چھوڑ دو اسے، حتی یسکن مما مر علیہ من الموت، تاکہ وہ سکون حاصل کرے، راحت حاصل کرے ان حالات سے جو اس کے اوپر گزرے ہیں، موت کے حالات، جو سختی و تنگی وغیرہ، تاکہ سکون حاصل کرے. اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس عالم کے بعد، موت کے بعد ایک حیات ہے جس کا نام شرعی اصطلاح میں حیات برزخی ہے. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال دینا چاہیں، سوال نمبر یہ بنے گا کہ حیات برزخی کسے کہتے ہیں، بیان فرمائیں. نمبر 2، حیات برزخی کے بارے میں کوئی بھی 2 آیات پیش فرمائیں. نمبر 3 سوال ہوگا کہ کوئی بھی ایک روایت حیات برزخی کے وجود کے اوپر جو دلالت کر رہی ہے اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.